بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کو بوجھنے میں توانائی صرف کرنے کی بجائے اس کی قدر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ سمجھ میں آ سکتی تو پھر پہیلی کیوں ہوتی؟ یہ پہیلی ہے تو پھر سمجھ میں کیوں کر آ سکتی ہے؟ میں یک ٹک صوفیہ کے چہرے کو دیکھتا چلا گیا۔ اس کے حسن اور خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں تھا۔ رہنائی اور دل ربائی بھی کسی تعریف یا تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ وہ خود اپنا انٹرو تھی۔ میں جانتا تھا وہ ایک دلکش اور دلچسپ پہیلی ہے جسے سمجھنا ممکن نہیں، لہذا میں نے ایسی کوئی کوشش بھی نہیں کی۔ حالانکہ اس نے مجھے لاجواب کرنے کے لیے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب سے ڈھونڈ کر کوڑیاں جمع کی تھیں، اور اس مقصد کے لیے اتنا پیچیدہ طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ میں جواب میں کم از کم 100 الٹے سیدھے استفسارات پر مشتمل ایک طویل سوال نامہ اس کی خدمت میں پیش کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ صرف اتنا کہا، صوفیہ تم تو اتنی اسمارٹ اور ڈیشنگ ہو کہ اگر مجھے ہلکا سا اشارہ بھی کر دیتی تو میں اسی لمحے لاجواب ہو جاتا۔ ایسے معمولی سے کام کے لیے تم نے خواہ مخواہ اتنی زیادہ ذہنی مشقت کی۔ وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم اتنے سیدھے نظر تو نہیں آتے۔ اس کے استفسار میں ایک خاص نوعیت کی سنسناہٹ جھلکتی تھی۔ لہجہ بھی خاصا تمتمایا ہوا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کبھی آزما کر دیکھ لینا۔ ضرور آزماؤں گی، وہ بدستور میری آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بولی۔ صوفیہ کے اس جملے نے میرے رگوں پہ میں ایک اضطراب سا بھر دیا۔ اس نے کچھ ایسے انداز میں یہ جملہ ادا کیا تھا جیسے مجھے کوئی بہت بڑا چیلنج کر رہی ہو۔ میں صوفیہ کی بات پر غور کر ہی رہا تھا کہ سوچ کے کسی کھلے دریچے سے نیلگری وارد ہو گئی۔ اس کے تصور کے ساتھ ہی میں نے اپنے وجود میں ایک سرد لہر کو گزرتے ہوئے محسوس کیا۔ سب سے پہلا خیال ذہن میں یہی ابھرا کہ کہیں نیلگری اس وقت صوفیہ کے اندر تو موجود نہیں۔ یہ خیال ایک خطرناک اور سنسنی خیز سوال تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے تشویش میں مبتلا ہوا۔ اس تشویش میں گہرا تفکر بھی شامل تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اپنے احساسات پر قابو پا لیا۔ اگر نیلگری صوفیہ کے اندر موجود بھی تھی تو مجھے کسی خدشے یا اندیشے میں پڑنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرے اور صوفیہ کے درمیان ایک میز حائل تھی، اور اس کے علاوہ زائن گیٹ ریسٹورنٹ میں اس وقت ہمارے علاوہ بھی 8-10 افراد موجود تھے۔ نیلگری نے اپنی واردات کے لیے تنہائی اور غربت کا جو معیار قائم کر دیا تھا وہ یہاں کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، لہذا نیلگری کا خطرہ اس وقت مجھ پر لاگو نہیں ہوتا تھا۔ اس نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا، آج کے بعد جو بھی عورت تمہاری تنہائی میں پہنچ کر حصول اور وصول کی حدود کو چھوئے گی، اس کے اندر تم مجھے پاؤ گے، مجھے نیلگری کو۔ اسی سوچ کے ساتھ میں گہری نگاہ سے صوفیہ کو گھورتا چلا گیا۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا نیلگری کے حوالے سے میرا شک بے بنیاد تھا، یہاں آس پاس کہیں موجود نہیں تھی۔ اس احساس سے مجھے خاصی تقویت محسوس ہوئی، اور یہ بھی پتا چلا کہ نیلگری کی خوفناک دھمکی کے نتیجے میں میرے اعصاب پر اچھا خاصا دباؤ ہے، ورنہ صوفیہ کی معنی خیزی کے نتیجے میں میرا دھیان فوراً نیلگری کی طرف نہ جاتا۔ اس اعصابی دباؤ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یوگا کی مشقیں بہت ضروری تھی، خصوصاً سانس کی مشق، اور وہ بھی پرانایام۔ کچھ دنوں سے چیف لاما کی ہدایت کے مطابق سانس روکنے کی پریکٹس کر رہا تھا، لیکن اسرائیل میں داخل ہونے کے بعد میری ظاہری اور باطنی تینوں آنکھیں اس قدر مصروف رہی تھی کہ میں خاطر خواہ سانس کی مشق نہیں کر پایا تھا۔ تم مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہو؟ صوفیہ کی آواز نے مجھے خیالات سے چونکا دیا۔ سچ بولنا یعنی نیلگری کا ذکر کرنا سوال و جواب کا ایک کشادہ دار کھولنے کے مترادف ہوتا، لہذا میں نے اسے گھما دیا۔ میں گھور نہیں رہا صوفیہ، بلکہ غور کر رہا ہوں۔ اس بات پر غور کر رہا ہوں کہ اگر تم اسی رفتار سے ناشتہ کرتی رہی تو پھر ریسٹورنٹ کا بل ادا کرنے کے لیے مجھے ورلڈ بینک سے قرضہ لینا پڑے گا۔ لگتا ہے تم ریسٹورنٹ کا کچن صاف کیے بغیر یہاں سے نہیں اٹھو گی۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر صوفیہ کو اچھلا ہو گیا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ میں نے پانی کا گلاس پیش کر دیا۔ چند لمحات کے بعد اس کی کھانسی ختم ہو گئی۔ وہ بولنے کے قابل ہوئی تو بولی، لگا دی نا نظر، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے صوفیہ وجدان۔ وہ میٹھی ناراضی سے بولی، تمہاری زبان بڑی کالی ہے۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، میری نظر خراب اور زبان کالی ہے۔ نظر لگی تو تمہیں اچھو ہو گیا، اگر غلطی سے زبان لگ گئی تو کیا ہوگا؟ اس نے مجھے ایسی پرمانی نگاہ سے دیکھا جیسے بے زبانیں خاموشی کہہ رہی ہو، ان تلوں میں تیل کہاں؟ اگلے ہی لمحے کندھے اچکا کر اس نے باڈی لینگویج سے یہ جواب دیا، آئی ڈونٹ کیئر، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ تھوڑی دیر بعد ہم ریسٹورنٹ
اپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا اور دن میں نے گھوم پھر کر تیلا دیکھنے کے لیے مختص کر دیا۔ ساحل کو ربی موشے ایمن کی کسٹڈی سے نکالنے کا منصوبہ میرے ذہن میں پک کر پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ اس سلسلے میں مجھے کچھ تیاری کرنا تھی۔ میں نے صوفیہ کو سلوان اور بیگن کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا تھا۔ بہائی گارڈن اپارٹمنٹ میں واقع اپارٹمنٹ نمبر 27C مجھے چند گھنٹوں کے لیے اپنے ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا تھا۔ میں ساحل کو آزاد کروانے کے بعد سیدھا اس اپارٹمنٹ پر لے آتا۔ یہ رات 8 بجے سے لے کر صبح 3 بجے کے درمیان کوئی سے بھی چند گھنٹے ہو سکتے تھے، کیونکہ اس دوران میں وہ اپارٹمنٹ بالکل خالی رہتا تھا۔ مذکورہ اپارٹمنٹ پر ساحل کو میک اپ کی جدید ہنرمندی سے صوفیہ بنا دیا جاتا، پھر ہمارے راستے جدا ہوتے۔ صوفیہ اپنے بڑے ہیرالڈ تھامس کی ہدایت پر عمل کرتی اور میں ساحل کے ساتھ یروشلم کا رخ کرتا، جو اس وقت صوفیہ کے روپ میں ہوتی۔ گزشتہ رات ہم نے بہائی گارڈن اپارٹمنٹ کا ایک دورہ کیا تھا اور وہاں کے بارے میں ہمیں اچھی خاصی معلومات حاصل ہو گئی تھی۔ اپنی انہی معلومات کو بڑھانے کی خاطر ہم ایک مرتبہ پھر شالوم اسٹریٹ پر واقع مذکورہ اپارٹمنٹ بلڈنگ میں پہنچے۔ اس مرتبہ ہم ایک ساتھ نہیں تھے، بلکہ ہم نے اپنی آمد میں 5 منٹ کا وقفہ رکھا تھا تاکہ دن والی ریسیپشنسٹ روسیلین کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ ہم کسی خاص مشن پر کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اس طرف آتے ہوئے میں نے صوفیہ کو خصوصی ہدایت دے دی تھی۔ بہائی گارڈن اپارٹمنٹ بلڈنگ ایک جناتی رہائشی منصوبہ تھا۔ 10 منزلہ یہ عظیم الشان عمارت خاصے لمبے چوڑے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، جس میں پورے 90 اپارٹمنٹ تھے۔ ہر منزل پر 9 اپارٹمنٹ واقع تھے، جن میں چھوٹے بڑے ہر کیٹیگری کے اپارٹمنٹ شامل تھے۔ اس طرح 10 منزلوں میں کل 90 اپارٹمنٹ تھے۔ منزل کی شناخت انگریزی حروف تہجی سے کی گئی تھی، یعنی پہلی منزل کے لیے اے استعمال کی ہوتا تھا اور 10ویں منزل کے لیے جے۔ اس ترتیب کے تحت سلوان اور بیگن کا اپارٹمنٹ 27C دراصل تیسری منزل کا آخری اپارٹمنٹ تھا۔ 28 نمبر سے چوتھی منزل یعنی ڈی شروع ہو جاتی تھی۔ عمارت میں نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے آنے جانے کے لیے تیز رفتار 4 لفٹس 24 گھنٹے خدمت کے لیے تیار رہتی تھی۔ تل عبید کو جدید مغربی طرز پر آباد کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے، لہذا جہاں جو بھی خودکار نظام نصب کیا گیا تھا وہ انتہائی تسلی بخش حالت میں کام کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میری معلومات کے مطابق وہ چاروں لفٹس بھی کبھی کسی رہائشی کو خراب نہیں ملتی تھی، یا اگر وہ کبھی کسی موسمی بیماری میں مبتلا ہو بھی جاتی تو ڈاکٹر فوراً انہیں اٹینڈ کر کے بھلا چنگا کر دیتا تھا۔ میں نے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اس بلڈنگ کا انتخاب ایک خاص وجہ سے کیا تھا۔ وہ اتنی آباد اور بڑی پوری رہائشی عمارت تھی کہ بھول کر بھی کسی کا دھیان اس طرف نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی اس عمارت کا ایک اپارٹمنٹ اتنے حساس اور خطرناک کام کے لیے بھی استعمال کر سکتا۔ ایسے کاموں کے لیے عموماً الگ تھلگ اور ویران ٹھکانے تلاش کیے جاتے ہیں، زیادہ بھیڑ بھاڑ اور آبادی والے علاقوں سے دور رہنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان مضبوط بنیادوں پر وہ عمارت میرے مشن کی کامیابی کے لیے انتہائی موزوں اور محفوظ تھی۔ خاص طور پر اس حوالے سے بھی رات 8 سے صبح 3 بجے تک اپارٹمنٹ نمبر 27C خالی اور لاک رہتا تھا۔ چنانچہ اس پیریڈ کے دوران میں کسی کی مداخلت کا اندیشہ بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی ناگہانی افتاد نہ ٹوٹ پڑتی تو راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ میں بڑے اعتماد سے چلتے ہوئے ریسیپشن پر پہنچ گیا۔ احتیاطاً میں نے اپنی آنکھوں پر سن گلاسز لگا لیے تھے۔ اس چشمے کے سیاہ شیشوں کے عقب میں میری آنکھیں پوشیدہ ہو گئی تھی۔ میں نے ریسیپشنسٹ کی طرف ایک بے باک دعوتی مسکراہٹ اچھالی اور اس کے پیچھے دیوار پر آویزاں بورڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہیلو روسیلین D34۔ میں نے بڑی ہوشیاری سے یہ چال چلی تھی۔ اس جملے کا مطلب تھا میں چوتھی منزل کے اپارٹمنٹ نمبر 34 میں جانا چاہتا ہوں۔ دیوار پر آویزاں بورڈ پر D34 کے آگے لکھے کسی مرینڈا ڈیوڈ کا نام بھی میں نے پڑھ لیا تھا۔ روسیلین بڑے دلکش انداز میں مسکرائی۔ نام کی طرح اس کی شخصیت اور سراپا بھی بڑا روسیلینیا یعنی رسیلا تھا۔ اس نے تاون امیز لہجے میں کہا، ناٹ D34 بٹ 34D اوکے۔ اس نے بڑے شیریں انداز میں میری توثیق کی تو میں نے جلدی سے کہا، تھینک یو آئی مین اٹ، میں مرینڈا ڈیوڈ سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے میرا نام دریافت کیا۔ میں نے مائیکل بتایا۔ اس نے انٹرکام کا استعمال کیا اور مجھے اوپر جانے کی اجازت دے دی۔ اس اجازت میں اتفاق اور میرے اعتماد کا برابر کا ہاتھ تھا۔ میں نے روسیلین کو اس کے نام سے بھی پکارا تھا، اس سے اجنبیت کافور ہو گئی تھی۔ ویسے بھی جن سے مخالف سے اگر نرمی اور شائستگی سے بات کی جائے تو آدھا کام ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ صوفیہ مجھ سے 5 منٹ پہلے بلڈنگ میں داخل ہوئی تھی۔ اسے بھی اسی طریقہ کار پر عمل کر کے اوپر جانا تھا۔ وہ جب ریسیپشن اور لابی میں مجھے کہیں نظر نہ آئی تو میں نے سمجھ لیا میری طرح وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے۔ میں بآہستگی لفٹ
لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ ہمارے درمیان یہ طے تھا کہ ہم فردن تیسری منزل پر پہنچیں گے، پھر ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں سی منزل پر تھا۔ جب میں ایک لفٹ سے برآمد ہوا تو دوسری طرف لفٹ کے سامنے صوفیہ کو ایسے کھڑے پایا جیسے وہ لفٹ کا انتظار کر رہی ہو۔ ہم دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں تو ہم دھیرے سے مسکرائے، پھر ایک طرف چل دیے۔ صوفیہ نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنا نام روز مین بتایا تھا اور وہ اس عمارت کے رہائشی ہالون میلکم سے ملنے آئی تھی۔ ہالون میلکم 60G میں رہتا تھا۔ اس وقت بہائی گارڈن اپارٹمنٹ کا دورہ کرنے کے میرے دو مقاصد تھے۔ نمبر 1، میں اس عمارت کو اپنی ظاہری آنکھوں سے اچھی طرح دیکھنا چاہتا تھا، خصوصاً تیسری منزل یعنی 27C کو میں نے باطنی آنکھ کی مدد سے اچھی طرح اندر سے دیکھ اور ذہن نشین کر لیا تھا۔ باہر سے اس کے محلے وقوع کو جانچنا باقی تھا۔ نمبر 2، ریسیپشن والی دیوار پر اویزاں بورڈ پر لکھے ناموں سے ہمیں مزید 2 ناموں کا انتخاب کرنا تھا تاکہ آئندہ انہیں کام میں لایا جا سکے۔ ہم نے آئندہ 15-20 منٹ میں یہ دونوں کام بخیر خوبی انجام دے لیے۔ میں نے 84J میں رہنے والی سینڈرا روزینے کو اپنی ذہن میں سرکل کیا اور صوفیہ نے 49F کے رہائشی سیمول ڈکنز کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیا۔ پھر ہم 10 منٹ کا توقف رکھ کر بہائی گارڈن اپارٹمنٹ بلڈنگ سے باہر نکل آئے۔ رخصت کے وقت میں خود خوبرو رسیلین کو پرجوش بائے بائے کرنا نہیں بھولا تھا۔ بہائی گارڈن اپارٹمنٹ سے وہ بنگلہ زیادہ دور نہیں تھا جہاں میری ساحل کو ایک آرام دہ اور پر آسائش کفس میں رکھا گیا تھا۔ میں صوفیہ کے ساتھ پیدل ہی اس سمت چل پڑا۔ راستے میں نے صوفیہ کو ساحل اور ربی موش ہائمن کے بارے میں کچھ اور مفید اور ضروری معلومات بھی فراہم کی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ آج رات میں اسے فائنل منصوبے سے آگاہ کروں گا۔ ہم ٹہلنے والے انداز میں شالوم اسٹریٹ سے نکل کر ہرمن اسٹریٹ پر آئے، پھر آگے بڑھتے ہوئے شرون اسٹریٹ میں داخل ہو گئے۔ اس اسٹریٹ نے بالآخر ہمیں اس اوش رہائشی علاقے میں پہنچا دیا جہاں وہ بنگلہ واقع تھا جس پر مجھے دعویٰ بولنا تھا۔ اس وقت دوپہر ہونے کو چلی تھی۔ دنیا کے دیگر پوش علاقوں کے مانند وہاں بھی خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ وہاں کے مکین ماحول سے بے خبر صرف اور صرف اپنے مکانوں سے واسطہ رکھتے تھے۔ ہم لگ بھگ آدھے گھنٹے تک اس علاقے کے مختلف گلیوں میں بڑے نارمل انداز میں مٹر گشت کرتے رہے۔ میں نے ساحل والے بنگلے کو چاروں جانب سے گھوم پھر کر دیکھ لیا۔ اس بنگلے کا اندرونی ماحول میری تیسری آنکھ کو ازبر تھا۔ باہر کا محلے وقوع اور گرد و پیش کی اونچ نیچ کو ظاہرہ دونوں آنکھوں نے اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا۔ پوری تسلی کے بعد ہم اس علاقے سے نکل آئے۔ اس بنگلے میں داخل ہونے کی باقی پلاننگ مجھے 3rd آئی کے توسط سے کرنا تھی۔ ٹھیک 2 بجے دوپہر ہم رمات رفیل اسٹریٹ سے گزر رہے تھے۔ وہ دن تل عبید کی سیر و تفریح کے لیے مخصوص تھا، اس لیے مقصد سے اور بلا مقصد ہم ادھر سے ادھر گھومتے پھر رہے تھے۔ رمات رفیل اسٹریٹ میں ہمیں ایک ریسٹورنٹ پسند آ گیا۔ ہم نے ٹیکسی بس کے علاوہ اچھا خاصا پیدل سفر بھی کیا تھا۔ ناشتہ کیے اب لگ بھگ 4 گھنٹے گزر گئے تھے، لہذا ہم دونوں بھوک محسوس کر رہے تھے۔ ہم شیبا ہیبرون نامی اس ریسٹورنٹ میں جا بیٹھے۔ شیبا ہیبرون کوئی زائن گیٹ کے پائے کا ریسٹورنٹ تو نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کے کھانوں کا معیار کافی اچھا تھا۔ ہمیں وہاں کوالٹی اور ذائقہ دونوں ہی مل گئے۔ ہم نے وہاں کم و بیش 1 گھنٹہ گزارا۔ اس دوران میں ہم نے لنچ کے ساتھ ہی اچھا خاصا ریسٹ بھی کر لیا۔ 3 بجے کے قریب ہم شیبا ہیبرون سے نکلے اور دوبارہ تل عبید کی سیر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شام کے وقت ہم رمات ریشون کی طرف نکل گئے۔ رمات ریشون کا علاقہ زیادہ تر شاپنگ ایریا پر مشتمل ہے۔ یہیں پر ایک بہت بڑی سپر مارکیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا۔ اس سپر مارکیٹ کا نام ہیروڈ تھا۔ ہیروڈ کو آپ کراچی کی ایمپریس مارکیٹ یا پھر لاہور کی ٹولنٹن مارکیٹ تصور کر لیں۔ ایک ہی جگہ پر روزمرہ ضروریات کی تمام اشیاء دستیاب تھیں۔ میں نے ہیروڈ سے اپنے مطلب کی اچھی خاصی خریداری کر ڈالی، جس میں ٹارچ، نائلون کی مضبوط رسی، کاکروچ اسپرے، چند بجلی کے کم وزنی آلات، ایک خوبصورت خنجر جس کا پھل 2 دھاری اور 6 انچ لمبا تھا۔ دستے کی لمبائی کم و بیش 4 انچ تھی۔ یہ خنجر اپنے خوشنما کور کے ساتھ تھا۔ ایک شولڈر بیگ جسے بوقت ضرورت ہینڈ بیگ بھی بنایا جا سکتا تھا، اور اسی نوعیت کے مزید چند چھوٹی موٹی اشیاء۔ ان تمام چیزوں کو بیگ میں بھرنے کے بعد ہم ایک کیمسٹ کے پاس پہنچ گئے۔ شاول کیمفر نامی یہ سٹور خاصا بڑا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا وہاں دنیا کی ہر دوا اور کیمیکل دستیاب ہوگا۔ میں نے ایک سیلز مین سے کہا مجھے چوہے مار دوا چاہیے، لیکن وہ ایسی زود اثر ہو کہ چند سیکنڈ میں چوہے کا کام تمام کر دے۔ میں ان خبیصوں سے سخت پریشان ہوں۔ میں نے سن رکھا تھا کہ مصر میں کنگ سائز چوہے پائے جاتے ہیں اور ان کا سائز کم و بیش بلی کے بچے کے برابر
برابر ہوتا ہے اور بعض تو نوجوان بلی کے برابر بھی جسامت رکھتے ہیں۔ ان جسیم چوہوں کے خوف سے مائیں اپنے نوزائیدہ اور شیرخوار بچوں کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑتی، ورنہ بچے کے اغوا کا کم از کم شدید زخمی ہونے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اسرائیل اور اردن بھی چونکہ مصر ہی جیسی ارضی اور جغرافیائی کیفیات کے حامل تھے، اس لیے مجھے امید تھی کہ تل ابید کے اس کیمسٹ کے پاس ان دیوقامت چوہوں کا کوئی مثالی علاج ضرور موجود ہوگا۔ شاولن کیمفر کے سیلز مین نے بڑی توجہ سے میری بات سنی اور اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ابھی 2 دن پہلے ہی ایک زبردست ماؤس کلر مارکیٹ میں آئی ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں۔ یہ ایک بے بو اور بے ذائقہ سفید سفوف ہے۔ چوہے ٹماٹر اور ہری مرچ کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جن مقامات پر چوہوں کی زیادہ آمد و رفت ہو، وہاں ان کی مرغوب غذا کو سفوف لگا کر رکھ دیں۔ بے بو اور بے ذائقہ ہونے کے سبب چوہے بڑی آسانی سے دام میں آ جائیں گے، اس طرح آپ انہیں کامیابی سے شکار کر لیں گے۔ اس دوا کی ایک حیرت انگیز خاصیت بھی بتا دوں۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، عام دواؤں کو کھانے کے بعد چوہے گھر بھر میں دوڑتے پھرتے ہیں اور جہاں قضا لکھی ہو وہاں پاگلوں اور دیوانوں کی طرح گر کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ کسی بھاری سامان کے پیچھے موت کو گلے لگا لیں تو ان کو وہاں سے نکالنا ایک مصیبت ہے۔ اس سے بھی بڑی مصیبت یہ کہ ان کی ڈیڈ باڈی سے بڑی ناگوار بدبو اٹھ کر پورے گھر میں پھیلنے لگتی ہے، جبکہ زونا ماؤس کلر ایک منفرد انداز میں کام کرتا ہے۔ اس میں زنک اور نائٹروجن کے ساتھ ایک مخصوص پوائزن کو شامل کیا گیا ہے۔ جیسے ہی یہ سفوف چوہے کے پیٹ میں جاتا ہے وہ وہیں پر چند سیکنڈ کے اندر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ڈیڈ باڈی میں ایک خاص انداز کی ڈی کمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مردہ چوہے کا جسم راکھ کے ڈھیر میں بدل جاتا ہے۔ نہ کوئی ناگوار بدبو اور نہ ہی ڈیڈ باڈی کی تلاش کا جھنجٹ ہے نا مزے کی بات۔ کیمسٹ کے سیلز مین نے بات ختم کر کے سوالیہ نظر سے میری جانب دیکھا تو یہ ساختہ میرے منہ سے نکلا، واقعی زونا ماؤس کلر ایک حیرت انگیز اور قابل تعریف سفوف ہے۔ پھر کتنی ڈبیا آپ کو دے دوں؟ سیلز مین نے پوچھا۔ میں نے احتیاطاً استفسار کیا، ایک ڈبیا کی کیا قیمت ہے؟ مجھے خدشہ تھا وہ شخص معلومات کی فراہمی کو بھی بل میں کہیں شامل نہ کر دے، لیکن خیریت گزری اور یہ ثابت ہو گیا تمام یہودی ایک ہی درجے کے چال باز اور مکار نہیں ہوتے، وہ بھی ہاتھوں کی انگلیوں کے مانندی ہوتے ہیں۔ سیلز مین نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ایک ڈبیا 3 نیو شکل کی ہے اور یہ کم از کم 10 تندرست چوہوں کی موت کا بندوبست کر سکتی ہے۔ میں نے 6 نیو شکل ادا کر کے زونا ماؤس کلر کی 2 ڈبیا خرید لی۔ یہ دوا مجموعی طور پر 20 چوہوں کی ہلاکت کے لیے کافی تھی۔ میرا چوہوں کے شکار کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے وہ مہلک اور زود اثر دوا کسی اور ہی مقصد کے لیے حاصل کی تھی۔ شاول کیمسٹ اینڈ ڈرگس سے نکل کر ہم کوشر سینٹر کی طرف بڑھ گئے۔ کوشر سینٹر ہیروڈ سپر مارکیٹ کے اندر ہی واقع ہے، آپ اسے حلال جانوروں کے گوشت کا مرکز سمجھ لیں۔ کوشر سینٹر میں چڑیا سے لے کر اونٹ تک ہر حلال پرندے اور جانور کا گوشت دستیاب ہوتا ہے۔ میں نے 1 کلو گرام بیف پارسل کروا لیا۔ یہ بیف بغیر ہڈی کے 2 بڑے پارچہ جات پر مشتمل تھا، جن میں سے ہر پارچہ کم و بیش ½ کلو گرام وزن کا تھا۔ قصاب نے دونوں پارچوں کو بڑی مہارت سے صاف کر کے 2 الگ الگ سیلوفین بیگ میں پیک کر دیا، پھر یہ ٹرانسپیرنٹ پیکٹس ایک براؤن کاغذی ہینڈ کیری میں رکھ کر مجھے تھما دیے۔ ہم ہیروڈ سے باہر نکلے تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ اب واپسی کا مسئلہ درپیش تھا۔ ہوٹل ٹاپ میں قدم رکھنے سے پہلے ہمیں ڈنر سے بھی نبڑنا تھا، کیونکہ پھر باہر نکلنے کا موڈ نہ ہوتا۔ ہوٹل ٹاپ کے ڈائننگ ہال اور ریسٹورنٹ میں اعلیٰ قسم کا کھانا دستیاب تھا، لیکن ہم دانستہ باہر کھانے کو فوقیت دے رہے تھے تاکہ خود کو کھلنڈرے اور بے پرواہ قسم کے ٹورسٹ ثابت کر سکیں جو کسی ہوٹل کو محض ایک سرائے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ڈنر کے لیے ہم نے دی ٹیسٹ کا انتخاب کیا۔ یہ ریسٹورنٹ بیت نہام کے علاقے میں واقع ہے۔ دی ٹیسٹ اس میں باسمی ثابت ہوا۔ ہم نے وہاں شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئے۔ ٹھیک 11 بجے رات ہم بیت نہام کے علاقے سے واپس بن یہودا اسٹریٹ پہنچ گئے، جہاں ہوٹل ٹاپ استادہ تھا۔ اسی ہوٹل کے کمرہ نمبر 508 ٹوین شیئر میں ہماری عارضی قیام تھا۔ آج دن بھر ہم سفر میں رہے تھے اور اچھا خاصا انگلش والا سفر بھی کیا تھا۔ مٹر گشت اور روڈ ماسٹری نے ہمیں تھکا دیا تھا۔ میں نے ہوٹل کے کمرے کو اندر سے لاک کیا اور فریش اپ ہونے کے بعد ہم اپنے اپنے بیڈ پر پہنچ گئے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے یوں ظاہر کرنے کی کوشش کی جیسے سونے جا رہا ہوں۔ یہ محض اس
لیے تھا کہ صوفیہ مجھے ڈسٹرب نہ کرے. میں سونے سے پہلے مختلف محاذوں پر جھانکنا چاہتا تھا اور اس کے لیے مکمل یکسوئی کی ضرورت تھی. پورا دن ظاہرہ آنکھیں استعمال ہوتی آئی تھی. اب تیسری یعنی باطنی آنکھ کا استعمال کا وقت تھا. سب سے پہلے میں نے اپنی جانے جگر کا تصور کیا. نام آتے اس کے خد و خال میری نگاہ میں کھل جاتے تھے. اس کا حسین مکھڑا میری تھرڈ آئی کے سامنے چمکا تو میں اس روشنی کی انگلی پکڑ کر اس کے ماحول میں اتر گیا. ساحل حسب دستور بیڈ روم نامی سونے کے آرام دہ پنجرے میں موجود تھی. وہ اس وقت اپنے بیڈ پر دراز تھی اور بند آنکھیں ظاہر کرتی تھی وہ یا تو سو چکی ہے یا پھر سونے ہی والی ہے. بیڈ روم میں زیرو پاور بلب کی مخصوص نیلگو روشنی پھیلی ہوئی تھی. میں چند لمحات تک یک ٹک خوابیدہ حسن کا نظارہ کرتا رہا. ساحل کے سینے کا زیرو بم اس کی خیریت اور تندرستی کا پتہ دیتا تھا. میں مطمئن ہو کر اس کے بیڈ روم سے نکل آیا. دوسرا اہم آدمی ربی موشے ہائمن تھا. اس تک براہ راست میری رسائی ممکن نہیں تھی, لہذا میں نے ہرشل حنان کے نقش و نگار کو اپنے تصور میں اجاگر کیا اور تھرڈ آئی کے توسط سے اس کے ماحول کا حصہ بن گیا. ہرشل بڑا پڑاکو اور خدمت گزار بچہ ثابت ہو رہا تھا. میں جب بھی اس کے ماحول میں پہنچا اسے یا تو ربی کی مٹھی چاپی میں مصروف پایا تھا اور یا پھر کسی کتاب کے مطالعے میں غرق پایا. پتہ نہیں وہ کس امتحان کی تیاری کر رہا تھا. اس وقت بھی وہ ایک زغیم کتاب کھولے اسی چھوٹے سے کمرے میں ایزی چیئر پر بیٹھا تھا جہاں اس نے ربی کو پلائے جانے والے دودھ کو اسکریننگ کی تھی. میں نے آج صبح ان تینوں کو اسرائیل اردن کی سرحد شیخ حسین بارڈر پر بحر مردار کے قریب چھوڑا تھا. میں یہ نہیں دیکھ سکا تھا وہ ڈیڈ سی کے کنارے کون سا ڈیڈلی گیم کھیلنے گئے تھے. ایک تیز اور دل خراش نسوانی چیخ نے مجھے ڈیڈ سی کے قرب سے اٹھا کر ہوٹل ٹاپ کے کمرے میں لا کھڑا کیا تھا. ہرشل کی اپنی مخصوص کمرے میں موجودگی ظاہر کرتی تھی کہ ربی موشے ہائمن بھی اس وقت اسی بنگلے میں اپنے بیڈ روم میں ہوگا. ہرشل ربی کا سیکٹری تھا اور دم کے مانند ربی کے ساتھ بند کر وہیں پہنچ جاتا تھا جہاں ربی کو جانا مقصود ہوتا اور یہ میری لیے تقویت کا باعث تھا. ویسے وہاں کے سیٹ اپ سے یہی لگتا تھا وہ بنگلہ ربی کی اماج کا تھا اور میری ساحل کو اس نے اپنے یہاں اکاموڈیٹ کر رکھا تھا. ہرشل کے ان حماق کو دیکھ کر میرے ذہن میں تجسس جاگا کہ دیکھوں تو وہ اتنی دلچسپی سے کون سی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے. میں اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر کر مذکورہ زغیم کتاب تک پہنچ گیا. شکر ہے وہ اس وقت کوئی انگلش تحریر پڑھ رہا تھا. میں نے چند سطریں مطالعہ کی تو میرے پورے وجود میں سنسناہٹ ہونے لگی. وہ کوئی نہایت ہی کھلا ڈلا ناول تھا. بس یہی غنیمت تھا کہ وہ با تصویر نہیں تھا. تاہم اس کے با تحریر ہونے نے بھی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی. میں تھوڑی سی کوشش کے بعد اس ناول کے ٹائٹل تک نگاہ پہنچانے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں پر موجود رائٹر کا نام دیکھ کر ساری بات میری سمجھ میں آ گئی. وہ جیکی کولنز کا ایک ہوش ربا اور تحریکی ناول تھا. میں ہرشل حنان کو اس کے شوق میں مشغول چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہو گیا. اس کے بعد میں نے بیکن کی خبر لی. وہ بلائی منزل والے دونوں سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ بیٹھا گپ شپ کر رہا تھا. میں ان کے ماحول سے نکل کر سلوان کے پاس پہنچا. وہ میرے قدموں تلے یعنی ہوٹل ٹاپ کے کچن میں اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا. میں نے اس کے ماحول کو بھی خیر باد کہا اور اپنے کمرے میں حاضر ہو گیا. اسی لمحے مجھے نیلگری کا خیال آ گیا. وہ ایک مرتبہ بھی میری تھرڈ آئی کے تجربے میں نہیں آ سکی تھی. میرے دل میں ایک اور کوشش کی خواہش جاگی. جس نوعیت کی دھمکی دے کر گئی تھی اس کے بعد ضروری ہو گیا تھا کہ گاہے بگاہے اس کی خبر رکھی جائے. لیکن افسوس کہ میں اس کے ماحول کو چھونے میں ناکام رہا. اس سے مجھے قدرے مایوسی بھی ہوئی. انسان کی خواہش بڑی عجیب و غریب شے ہے. اس جذبے کو کسی خانے میں فٹ کر کے اس کے لیے کوئی مساوات یا فارمولا وضع نہیں کیا جا سکتا. آج صبح ہوٹل کے اسی کمرے میں نیلگری سراپا نیاز بنی میری کرم نوازی کی منتظر تھی. حریری تولیے میں سے اس کے بدن کی ایک ایک اٹھان بزبانیں خاموشی مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی رہی تھی. لیکن میں اس کے جسم سے نگاہ چرا کر طویل خشک مکالموں میں مصروف رہا اور اب محض اتنی سی بات کے لیے مایوس ہو رہا تھا کہ میری تھرڈ آئی کی بے قرار انگلی اس کے ماحول کو چھونے میں ناکام ہو گئی تھی. پتہ نہیں یہ گریز اور طلب کا کون سا امتزاج تھا. میں ان لمحات میں ایک ایسے جزیرے کے لیے مچل رہا تھا جس کے کل کو صبح نظر انداز کر چکا تھا. ایک شرارت سوجی. میں نے سوچا کیا نیلگری کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. وہ مجھے ایک سنگین دھمکی دے کر گئی تھی. یہ چیک کرنا چاہیے تھا وہ اپنے دعوے میں کس حد تک راسخ ہے. اس کے عزائم وہی ہیں جن کا وہ اظہار کر کے گئی تھی یا پھر وہ ایموشنل بلیک میلنگ کے ذریعے اپنے کام نکالنے اپنی بات منوانے میرے پاس آئی تھی. اس خیال کے ساتھ ہی میں نے آنکھیں کھول کر صوفیہ کی طرف دیکھا. اس وقت ہم دونوں ہوٹل کے کمرہ نمبر 508 میں بند تھے. یہ ایک طرح سے نیلگری کی واردات کے لیے موزوں ترین سیٹنگ تھی. اگر میں اپنی
اپنے اور صوفیہ کے درمیان موجود فاصلے کو کسی طرح کم کر دیتا تو اصولی طور پر نیلگری کو اپنا دعویٰ پورا کرنے کے لیے صوفیہ کے اندر آ جانا چاہیے تھا۔ میں جو تجربہ کرنے جا رہا تھا وہ انتہائی خطرناک تھا، لیکن اگر میں اپنی اداکاری میں ثابت قدم رہتا اور اسے ایک رول پلے سمجھ کر پلے کرتا تو نیلگری کے دعوے کی صداقت اور خطرناکی کو پرکھا جا سکتا تھا۔ ویسے مجھے خود پر اتنا اعتماد تھا کہ نیلگری مجھے ٹریپ نہیں کر سکے گی۔ اگر اس نے واقعی مجھ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تو یہ بات مجھ سے چھپی نہیں رہ سکے گی اور پھر اسے منہ کی کھانا پڑے گی۔ اگر کسی شخص کے بدن کے کسی حصے میں کوئی گولی پیوست ہو جائے تو آپریشن کے ذریعے اس گولی کو نکالنا ناگزیر ہو جاتا ہے، ورنہ زہر پھیلنے کے بعد زندگی کو موت کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ میں نے نیلگری کا کانٹا نکالنے کے لیے خود کو ایک چھوٹے سے سرجیکل ٹیسٹ کے لیے تیار کر لیا۔ صوفیہ سونے کی کوشش میں بے کیف کروٹیں بدل رہی تھی۔ مہین نائٹی کے اندر اس کے اعضاء کی اضطراری جنبشیں بیڈ شیٹ کی شکن آلود کر رہی تھی۔ میں بڑی محبت سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ وقفے وقفے سے اس کے بدن کا اضطراب بیڈ شیٹ پر شکنوں کی صورت اختیار کرتا لے کر رہا، لیکن جب اس سے کوئی اطمینان بخش نتیجہ برآمد نہ ہوا تو وہ ریشمی تکیے کو اپنے سینے میں دبوچ کر نیم اوندھی ہو گئی۔ اس کی گرفت میں آیا ہوا تکیہ مجھے بڑی مشکل میں دکھائی دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اب تب میں اس کی سانس رک جائے گی۔ وہ مقابلہ گداز سے دستبردار ہونے کے لیے سخت بے چین تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے آواز دی، صوفیہ۔ اس نے اوندے پڑے ہوئے بڑے مخمور آواز میں یک لفظی جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تم ابھی تک سوئی نہیں ہو؟ سونے کی کوشش کر رہی ہوں، اس نے بوجھل آواز میں کہا۔ میں نے کہا، تمہیں اس کوشش میں کامیابی نہیں ہو رہی اور میں اس کی وجہ بھی جانتا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ اس نے اپنی پوزیشن میں کوئی تبدیلی لائے بغیر پوچھا۔ بزرگوں نے کہا، آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم سے ہی بھول سرد ہو رہی ہے، تمہیں نیند نہ آنے کا سبب بھی یہی ہے۔ اس نے بڑی ادا سے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں اس کے چہرے کو پوری طرح دیکھ نہ سکا۔ سیاہ ناگنوں نے صوفیہ کے دلکش خد و خال کو اپنی آغوش میں سمیٹ رکھا تھا۔ میں نے ایک لمحے تک گہری نگاہ سے اسے دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، رات کو میں تمہیں اپنے فائنل منصوبے سے آگاہ کروں گا، لیکن تم میرے سنے بغیر ہی بستر پر دراز ہو گئی۔ آج کا کام تو آج ہی مکمل ہونا چاہیے نا۔ اوہ، میں تو واقعی اس بارے میں تم سے پوچھنا بھول گئی، وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولی، پھر قدرے ہوشیار آواز میں کہا، میں سن رہی ہوں، بتاؤ تم کیا فائنل کیا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا وہ بات ختم کرتے ہی اٹھ کر بیٹھ جائے گی اور پوری توجہ سے میری طرف دیکھنے لگے گی، لیکن اس نے میری توقع پوری نہیں کی۔ وہ تکیوں کو گرفت میں رکھتے ہوئے بستر پر لیٹے ہی لیٹے میری بات سننا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، اتنی دور سے کیسے بتاؤں، میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے یک لخت گردن اٹھا کر حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں اور چہرے پر بے یقینی کو الجھن کے ساتھ گتھم گتھا پایا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے اعتبار نہ ہو میں اسے اپنے پاس بلا رہا ہوں۔ وہ میرے بلاوے کے شاید اپنی سماعت کا دھوکہ سمجھی تھی۔ وہ چند لمحات تک رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ اس مسکراہٹ میں دلکش آزمائش بھی شامل تھی۔ اس نے بڑی لگاوٹ سے کہا، تم آ جاؤ نا۔ خاموشی سے اٹھا اور صوفیہ کے بستر پر پہنچ گیا۔ آئندہ 1 گھنٹے تک ہم ایک دوسرے کو منصوبے کی باریکیاں سمجھاتے رہے۔ اس دوران میں مجھے ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہ ہوا کہ نیلگری ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، اس نے مجھے اپنے دباؤ میں لانے کے لیے وہ سنگین دھمکی دی تھی، ورنہ اسے دعوے کے مطابق فوراً وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ وہ نہیں پہنچی، تاہم اس کی آمد کا دڑکا ننگی تلوار بن کر ہر پل میرے حواس پر لٹکتا رہا۔ میں اس وقت 2 محاذوں پر مصروف تھا۔ یہ مصروفیت قدرے کم ہوئی تو میں نے ایک بے آواز جملے کے ساتھ اپنے ذہن سے جھٹک دیا، چل جھوٹی۔ پربتوں کی شہزادی نیلگری نے اپنا مقصد حاصل کرنے کی خاطر بڑے ڈرامائی انداز میں مجھے بیوقوف بنایا تھا۔ میں بھی شاید یہی کر رہا تھا۔ 7 مئی کی صبح بڑی شفاف اور نکھری سی تھی۔ ماحول میں ایک خاص قسم کی فرت اور تر و تازگی پھیلی محسوس ہوئی۔ فضا میں آسودگی ہی آسودگی رچی بسی نظر آتی تھی۔ ہم دونوں خود کو مطمئن اور فریش پا رہے تھے۔ ذہن کا غبار دھل چکا تھا، اس کی جگہ ایک خمار نے لے لی تھی، جسموں جہاں پر ایک سرور بخش کیفیت طاری تھی۔ اس روز ناشتہ ہم نے کمرے ہی میں منگوا کر کیا۔ باہر جانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ ویسے بھی اس ہوٹل میں وہ میرا آخری دن تھا۔ میں نے 7 اور 8 مئی کی درمیانی رات یعنی آنے والی رات کو ساحل والے بنگلے میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس سلسلے میں مجھے کچھ ضروری تیاری بھی کرنا تھی۔ میں پوری بندوبست کے ساتھ ہی ہوٹل سے نکلنا چاہتا تھا، کیونکہ رات کو مجھے واپس یہاں نہیں آنا تھا۔ جب میں ساحل کو حاصل کر لیتا تو پھر ہمارا رخ تل ابید سے یروشلم کی طرف ہو جانا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوئے تو صوفیہ نے معنی خیز لہجے
لہجے میں کہا، تم نے اپنے منصوبے کا ایک حصہ تو مجھ سے چھپا ہی لیا۔ کون سا حصہ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، گوشت والا حصہ۔ جو حصہ چھپ گیا ہے اسے اب ظاہر کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں اٹھا اور بیڈ روم فریج کے پاس آ گیا۔ گزشتہ روز میں کوشر سینٹر سے 1 کلو گرام بیف 2 پارچوں کی صورت میں پیک کروا لایا تھا۔ یہ فریج میں رکھا تھا۔ صوفیہ نے اسی گوشت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں نے سلو فین بیگ میں پیک گوشت کے وہ پارچے نکال لیے، پھر صوفیہ سے کہا، آ جاؤ تمہیں گوشت والا حصہ دکھاتا ہوں۔ وہ میرے قریب لپک آئی۔ میں نے تھرڈ آئی کے توسط سے ساحل والے بنگلے میں رات کی تاریکی میں 2 خطرناک بل ڈاگز کو پہرے داری کی تیاری کرتے دیکھا تھا۔ بیگن نے انہیں ڈاگ ہاؤس سے باہر نکالنے کے بعد گوشت کے پارچہ جات سے توازو کی تھی۔ بل ڈاگز کے اس کپل نے بڑے ذوق و شوق سے بیف کی وہ پارچہ جاتی ضیافت اڑائی تھی، جس کے بعد وہ دونوں مخصوص قسم کی چہلوں میں مصروف ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں ان کی پرائیویسی کا خیال کرتے ہوئے میں نے اس ماحول کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ مجھے بھی آج رات ہی کسی وقت اس بنگلے میں داخل ہونا تھا اور اس امر کے امکانات کو نظر انداز کر دینا سراسر حماقت ہوتی کہ کسی بھی مرحلے پہ ان خطرناک چوکیدار کتوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ میں نے بیف کے 2 کنگ سائز پارچے اور چوہے مار بل ڈاگز کی اسی جوڑی کے لیے حاصل کیے تھے۔ بیگن تھالی میں سجا کر ان کے لیے جو گوشت لایا تھا وہ اس نے بلائی منزل والے کچن سے لیا تھا۔ میں نے خود اپنی باطنی آنکھ سے دیکھا تھا۔ ادھیڑ عمر باورچی نے وہ گوشت فریج میں سے نکال کر بیگن کے حوالے کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا بل ڈاگز کی اس جوڑی کو اپنے جسم میں حرارت اور توانائی بھرنے کے لیے خشک گوشت بہت مرغوب تھا۔ میں نے گوشت کے دونوں پارچوں کو سیلوفین بیگز میں سے باہر نکال لیا، پھر خنجر کی مدد سے مخصوص فاصلہ رکھ کر ان پر گہرے کاٹ لگائے۔ صوفیہ بڑی حیرت اور دلچسپی سے مجھے کام کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میں نے گوشت کے ہر ٹکڑے پر 2 گہرے کاٹ لگائے، پھر زونا ماؤس کی ڈبیا کھول لی۔ کیمسٹ نے بتایا تھا کہ ایک ڈبیا کا سفوف کم از کم 10 صحت مند چوہوں کی ہلاکت کے لیے انتہائی کافی ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔